بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کچھ عربی کے جملے پڑھیں گے۔ یا اخوتی بحمد اللہ تبارک و تعالی نحن نستفید من هذه القناة كثيرا مع دراسة اللغة العربية. نحن نستفيد من الأحاديث النبوية ومن الآيات القرآنية كذلك. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تنور حياتنا تماما۔ میں نے عربی میں یہ کہا ہے، اس چینل میں الحمدللہ ہم عربی سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث بھی سنتے ہیں، اور قرآن و حدیث بھی ہم سنتے ہیں، اور بہت سی قیمتی باتیں ہم سنتے ہیں، اور قرآن و حدیث ہماری زندگی کو روشن کر دیتا ہے، اور اس سے ہماری زندگی منور ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک بہت قیمتی اور بہت قیمتی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ یعنی صدقہ اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس دنیا میں بہت ساری حوادثات ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ حوادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں، آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صدقہ کرتا ہے تو بری موت سے بچ جاتا ہے، اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ۔ اور الصدقۃ ترد البلایا، صدقہ بلا اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو انسان جو ہم اس دنیا میں، اس دھرتی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو بہت سارے حوادثات کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے حوادثات سامنے آتے ہیں، لیکن جب ہم صدقے کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے تمام حوادثات دور ہو جائیں گے، تمام مصیبتیں، آفتیں اور بلائیں ختم ہو جائیں گی، اور انسان بری موت سے بچ جائے گا۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انسان جب موت کا وقت آتا ہے تو شیطان انسان کو وسوسہ کرتا ہے، تو اس صدقے کی برکت سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت شیطان وساوس سے انسان کو تنگ نہیں کر سکتا۔ اس صدقے کی برکت سے ان وساوس سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور موت کے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان ہے، بیمار ہوتے ہیں۔ کبھی انسان سخت قسم کا بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسی بیماری میں یا موت کے وقت میں جب انسان کو تکلیف ہو، اور تکلیف کی بسا اوقات انسان کو کافی تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے انسان صدقے کی برکت سے، اس تکلیف کی وجہ سے بے صبرا ہو کر اللہ کی ناشکری نہیں کرتا، اور ناشکری کے کلمات نہیں کہتا، یا انسان بے صبرا ہو کر کفران نعمت نہیں کرتا، یا ایسے کلمات نہیں کہتا جو کفریہ ہو، اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد کے معاشرے میں ہم نظر دوڑائیں۔ ہمارے پڑوس میں، اڑوس پڑوس میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں، جو تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ہم تو اچھا کھا لیتے ہیں، ہم تو اچھا پہن لیتے ہیں، آیا ہمارے پڑوس میں جو غریب غربا ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، وہ بھی کھانا کھا سک رہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، بیچارے غریب ہوتے ہیں، اور دیہڑی پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی دن بھر راستوں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ دیہڑی جو ہے گھر لے جائیں گے محنت مزدوری کر کے، لیکن ان کو دیہڑی نہیں ملتی یا کام نہیں ملتا۔ تو ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں کہ کوئی غریب بیچارہ بھوکا تو نہیں سو رہا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جن کے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کھانے کے لیے جو ہے نا کھانے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسروں سے کہتے نہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر دوڑائیں اور ایسے لوگوں پر جو ہے ایسے لوگوں پر ہم خرچ کریں اور صدقہ کریں۔ اور جب ہم ایسے کام کریں گے، صدقہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے گا، اور جو ہے بری موت سے اللہ ہمیں بچائے گا، اور اللہ خوش ہوگا، اور موت کے وقت شیطانی وساوس سے ہم محفوظ رہیں گے، اور کبھی بیمار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکالیف سے بچائیں گے، اور تکلیف کے وقت جو بے صبرا ہو کر جو کفری یا جو ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں، ان سے اللہ ہمیں بچائے گا۔ تعالوا يا إخوة ندرس قليلا اليوم. نعم يا إخوة، تعالوا ندرس قليلا اليوم. كما تنظرون إلى سبورة بعض الجمل، كتبت بعض الجمل على السبورة هنا. دیکھیں کچھ جملے لکھے ہیں۔ الجمل، جمل کا معنی ہے جملے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا، الجمل جملے۔ هذه أيام الشتاء، نحن لا نحتاج إلى المراوح، أما نحن نحتاج إلى المراوح فی ایام الصیف۔ ابھی تو سردی کے دن ہے، پنکھے کی ضرورت نہیں ہے، اور گرمی میں ہمیں پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم خود بھی پنکھے چلا رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ذرا پنکھا چلا دیجئے۔ تو کون سا جملے استعمال کریں گے؟ اس کے لیے مختلف تعبیرات ہیں، مختلف تعبیرات ہیں۔ دیکھیں شغل المروح لو سمحت، شغل المروح لو سمحت۔ ماذا قرأت يا إخوة؟ شغل المروح لو سمحت، شغل المروح لو سمحت۔ اس کا معنی ہے برائے کرم ذرا پنکھا چلا دیجئے، برائے کرم ذرا پنکھا چلا دیجئے۔ تو پراپر آپ یہی کہیں گے، شغل المروح ہی کہیں گے، شغل المروح۔ اور بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں افتح المروح، غلط ہے یہ۔ تو عربی کے وہی جملے، پراپر جو تعبیرات ہیں وہ ہمیں استعمال کرنی پڑے گی۔ شغل المروح ہم استعمال کریں گے، پنکھا چلائیے، اس کے لیے ہم کہیں گے شغل المروح۔ لو سمحت کا معنی ہے برائے کرم، برائے مہربانی، ایکسکیوز می۔ تو شغل المروح یہی جملہ مستعمل ہوگا، یہی جملہ اگر ہم استعمال کریں گے یہ فصیح و بلیغ ہے، اور یہی عربی ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں افتح المروح یہ غلط ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ سیدھا ترجمہ کر دیتے ہیں اردو سے، یہ غلط ہو جائے گا۔ پنکھا کھولیے تو وہ کہتے ہیں افتح المروح، غلط۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ شغل المروح، پنکھا چلائیے، شغل المروح۔ لو سمحت برائے کرم ذرا پنکھا چلائیے۔ اگر لو سمحت نہ کہے تو آپ کہیں گے شغل المروح۔ آگے چلیں، جواب دیکھیے، الجو بارد، الجو بارد۔ الجو بارد کا معنی ہے موسم ٹھنڈا ہے، موسم ٹھنڈا ہے۔ لا نحتاج الى تشغیل المروح، یا میں نے ترجمہ بھی لکھا ہے، الجو بارد یعنی موسم ٹھنڈا ہے، لا نحتاج الى تشغیل المروح، ہمیں پنکھا چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الجو بارد، الجو بارد، موسم ٹھنڈا ہے، لا نحتاج الى تشغیل المروح۔ تعالوا الى الجملہ الاخرى، اوقف المروح، اوقف المروح، اوقف المروح۔ اس کا معنی ہے پنکھا بند کر دیجئے۔ لو سمحت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، من فضلک بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اوقف المروح، اوقف المروح، پنکھا بند کر دیجئے۔ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اغلق المروح، کہتے ہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ آپ وہی تعبیرات استعمال کریں گے جو عرب استعمال کرتے ہیں، جو صحیح ہے، فصیح و بلیغ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اوقف المروح۔ اوقف المروح اگر آپ کہیں گے یہ صحیح ہے، اگر اغلق المروح کہیں گے تو کمپلیٹلی یہ غلط ہو جائے گا۔ اوقف المروح کا معنی ہے پنکھا بند کر دیجئے۔ جواب، لماذا یا اخی، لماذا یا اخی، کیوں بھائی؟ لماذا یا اخی کا معنی ہے کیوں بھائی۔ الجو حار جدا، الجو حار جدا، موسم تو بہت گرم ہے۔ لماذا یا اخی، کیوں بھائی، کیوں بھائی، کیوں چلائے پنکھا؟ الجو حار جدا، موسم تو بہت گرم ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا یا اخوہ، نکتفی بهذا القدر اليوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔